تیرے سجدوں کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر چاہے تو پرندوں سے بھی طواف کروا لے۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ سکون بھی تیرے سجدے میں ملتا ہے یا رب، تو موت بھی تیرے سجدے میں دینا یا رب۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں سجدہ نہ ہوتا تو انسان کیا ہوتا؟ سجدے طویل کرنے سے مشکلیں قلیل ہو جاتی ہیں۔ سر اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر میں رونا نہیں پڑتا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے سمجھو سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا اللہ پاک جیسے آپ کی مرضی۔ طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ مختصر کر دیتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ دلوں کے جھکانے سے ہوتے ہیں آباد گھر خدا کے، صرف سجدوں سے نہیں سجدے ویران بجتے کبھی۔